کی صدائیں بلند کرے، اس یقین کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ کہ مدنی زادہ کا مدینے کے تاجدار ختم نبوت کا تاج پہننے والے رضوان آقا ہماری آوازیں سماعت فرما رہے ہیں، ہماری آوازیں سن رہے ہیں، ہمیں پہچان رہے ہیں کہ کون کون میری بارگاہ میں درود و سوالا سب کو اونچی شان والا آ گیا، سب نصیبے لان والا آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب خوشیوں کا ترانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب خوشیوں کا ترانہ آ گیا، مل گئی ہر ستارے کو روشنی، مل گئی ہر ستارے کو روشنی، ہر کلی کو مسکرانا آ گیا۔ عید نبوی کا زمانہ آ گیا۔ میرے بھائی اسی جڑا ساڈا حق بنتا ہے نا، ایسے ربیع الاول نور شریف، ربیع الاول شریف کا مقدس نورانی مجراتی لڑیاں نے میری سرکار کی بلا کے بعد ساتھ کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مقدس کی خاص اور خاص نسبت، اس ماہ مقدس کی خاص اور خاص نسبت تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دیکھیں میرے بزرگ بیٹھے تھے، موقع لگے چل کے گل کر رہے تھے، کیونکہ 6 ستمبر کو اسی اپنی جغرافیائی سرحداں کی حفاظت کی تھی۔ 6 ستمبر کو بڑا ہفتے میں 1965 والی جنگ دا اسی اپنی جغرافیائی سرحداں کی حفاظت کی تھی، اور قبلہ بابا جی قبلہ حضرت صاحب 7 ستمبر 1974 کو ایک اور دن ہے تاجدار ختم نبوت عظیم مجاہدہ نے، عظیم مجاہدہ نے وہ دن ہے جب قادیانیہ نو غیر مسلم قرار دیتا گیا سی، اسمبلی کے فلور تھے، حضرت مولانا شاہ نورانی اور مولانا اپنے ساتھ نیازی اور انہوں نے دیگر ساتھی ہیں جو 1973 کو 50 سال مکمل ہوئے ہیں پرسوں، بلکہ کل 7 تاریخ 7 دسمبر کو 1974 میں اسی اپنی نظریاتی سرحداں کی حفاظت کی تھی، اور اے جڑا آج اسی نعرہ لانے ہیں قادیانیت کو جب مسلمانوں نے ایمان والے نے عاشقاں نے تاجدار ختم نبوت منن والے نے جڑی فتح حاصل کی جو 50 سال مکمل ہو گئے ہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ان کے نام سے تاجدار ختم نبوت، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، جھوم کے حق بلند کرے گا۔ ایک باری اس کو پہلے بھی میری حاضری تھوڑے پرنٹ وچ کئی بار ہوئی ہے، اج پھر سونے نے موقع دیتا، سونے رات نے پیارے سونے محبوب نے سونے دا صدقہ ایک بار میں ربیع الاول شریف دیا مقدس گھڑیاں دے جان کا موقع ملیا ہے۔ دیکھو اسی زمانہ ملیاں، زندگی ملی ہے، جان ملی ہے، صحت ملی، قد واسطے اللہ کے پیارے محبوب بھی حمد و ثنا واسطے ملی ہے، بڑی مہربانی، بڑا سب خوشیاں منانی ہے۔ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب خوشیوں کا ترانہ آ گیا، مل گئی ہر ستارے کو روشنی، ہر کلی کو مسکرانا آ گیا، ہر کلی کو مسکرانا آ گیا، ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے، ہر طرف صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ کی دھوم ہے، ہر طرف
میری طرف بھائی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں محترم مقام کی سرکار ڈیرا شریف جامع مسجد امام الخطیب عالم حبیب فاضل جلیل محترم جناب عزت مولوی انار صاحب انہوں نے بھی مبارکباد پیش کرنا, انہوں نے میں شکریہ ادا بھی کرنا. بھائی عبد الواحد حکم کیا اور میں ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کیا, میں مانتا ہے حکم حاضر لایا, میں وعدہ کیا سوئے رابطہ و شکر ادا کرنا کہ جڑا میں وعدہ کیا اللہ پاک نے مجھے وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. سامنے محترم میں دوست احباب کی خدمت میں سرکار کی مہربانی وقت کے کافی ہو گیا کہ آپ نے بات کا آغاز کرنا ہے. بھائی عبد الواحد صاحب اور محترم جناب بھائی محمد علی پاک صاحب دیگر دوست احباب کے لوگ سارے نہ نہیں جانتے, لیکن میں بس اتنا جاننا کہ میں نہیں جانتا حسنین کریمین کے نانا حضور اللہ تمہارا کا سارے نام بلکہ کہہ دو ذرا سبحان اللہ. ہاں جدا اس گل تے پکا یقین ہے نا, جدا اس گل تے پکا یقین ہے کہ لجپال آقا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت دا تاج پہننے والے لجپال آقا ساڈے اپنی اس محفل وچ آنا بھی جانتے ہیں تے بیٹھ کے درود اسلام دے نظرے پیش کرنا بھی جانتے ہیں. اور اونچی طرح کہو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلان بھی ہوئے ہوں گے, لیکن سرکار کی محفل پاک میں وہی بندہ آتا ہے جس کو سرکار مدینہ کا بلاوا جاتا ہے, جس کو سرکار مدینہ کا بلاوا جاتا ہے. عام بندہ آ ہی نہیں سکتا ہے. اور یہ گنے چنے لوگ اللہ اس سے پیارے رہتے پسند کی جو لوگ نہیں جڑے سرکار کی محفل سجاتے ہیں, سرکار کی محفل میں چاہتے ہیں اور محفل میں چاہ کے سرکار کی حمد و ثنا اور سرکار کی نام کا سنتے اور پڑھتے ہیں. میں مبارکباد پیش کرنا پوری انتظامیہ نے پورے بیٹا نے ایسی سونی مسجد بنائی ہے. اللہ پاک کے جنہوں نے تعاون کیتا, جڑے منتظمین نے اور جڑے معاونین نے مسجد کی تعمیر کرنے سے اور جنہوں نے بھی خرچہ کیتا, اللہ پاک انہوں نے گھراں کو آباد کرے. حق بنتا ہے کنجوسی نہیں نہ کرنی چاہیے. ایڈی سونی مسجد ماشاءاللہ پہلا سادہ کا ماحول سی. صوفی صاحب میں ادو بھی اتنے آتا رہا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی ایڈی سونی مسجد اللہ پاک نے فضل نال اللہ پاک کے کرم نال میرا بڑی ہے. یقیناً تسی مبارکباد دے مسجد کو اور منہ بولنا ثبوت ہے کہ تسی اللہ پاک کے پیارے کام کے نام کے کامیاب کرتے ہو. اللہ پاک کے کام جڑا تسی بیان کرتے ہو اور جس طرح تسی اللہ نے سونے کام نے بنایا تے سواریا تے سجایا اللہ پاک ایسے لوگوں بڑے کرم بنائے سوائے تے سجاتے ہیں. اللہ پاک کا نام آباد کرنا دے, مسجد آباد کرو, اللہ پاک کا نام آباد کروا دے. سامنے محترم آؤ وقت کی نزاکت پیش نظر وقت کی مختلف رکھنا ہے کہ آپ کے سامنے اور سامنے محترم میں عرض کر رہا میں دیکھ رہے کافی ساتھی بھائی یہاں ادھر کھڑے ہیں اور انہوں نے خدمت میں کے رضاکت ہیں. چلو تھوڑی بہت گرمی ہے لیکن اس لیے مصطفیٰ گرمی اپنے اندر پیدا کرو, دنیا کی گرمی بیماری نہیں رکھنی ہے. مہربانی فرماؤ دوست بھائی جو ماشاءاللہ نہیں کیا میرے بھائی غصہ ساؤنڈ سسٹم بڑا خوبصورت اسی سہولت پیٹ ڈالے بڑا کنٹرول کر رہے مسجد کے اندر. اللہ پاک پانو مزید عزت نوازے. سرکار کی نافرمانی کی پارٹی بھی آگے ہو رہی ہے. اللہ پاک پڑھا بھی اقبال بھی بلند کرے, اللہ پاک مزید کامیابی نوازے. میرے بھائی مووی والے وہ بھی جناب ویڈیو کے حوالے میں اللہ اپنے پاک کو خبریں دے رہے ہیں. بھائی موسیٰ ساؤنڈ سسٹم والے, موسیٰ ویڈیو والے میں اپنے پاک کو ایگو ساؤنڈ سسٹم اور ویڈیو کے حوالے میں خبریں دے رہے ہیں. اللہ پاک کہنا کہ کاروبار میں بھی برکت عطا کرے, اللہ پاک کہنا مزید عزتاں کو نوازے, اپنے کام کے نال انصاف کرتے ہیں. سامعین محترم آؤ آج اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ, جشن میلاد مصطفیٰ کے موقع پہ ربیع الاول شریف کے مقدس گھڑیوں میں سجی تاجدار ختم نبوت کے نام سے جو کام جس کا انعقاد کیا گیا اس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. صحیفہ ربانی کی آیات بینات کی تلاوت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں انتہائی ادب سے گزاروں تشریف لاتے ہیں اور مقام عزت حافظ محمد شہباز صاحبہ کو سمجھائیں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں. حافظ محمد شہباز
جیسا محترم جناب عزت حافظ محمد شہباز صاحب جو انتہائی خوبصورت انداز سے قرآن پاک کی آیات بینات آیات مقدسہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کرتے تھے. دعا کہ رب العالمین کے ذوق شوق علم عمل عمر میں مزید برکت عطا فرمائے. کہیں آمین. مہربانی اپنی ذرا توجہ رکھو. میں دعا کی ہے اللہ اکبر کے سبھی آمین. میں کہ بڑی سونی تلاوت کی ہے. اللہ پاک انہاں دے عمر وچ عمل وچ علم وچ مزید برکت عطا فرمائے. آمین. بولو بولو ذرا آمین. قرآن سن کے کہنا چاہیے سبحان اللہ. ذرا بولو آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرا چیز والے ہو میں پچھلے سال نہیں آیا تھا ڈھلے ہو گئے ہو. ہاں جی تھوڑا ایک جڑا اپنا ذوق ہے ملنا ایک مسجد وچ کھڑا مثالی ذوق ہے تھوڑا. میں عام گل نہیں کر رہا کہ میں کسی نفاسی کو کام لے رہا. تھوڑا ایک ذوق ہے تسی بڑے پیار میں محبت نال سرکار کی محافل پاک سجاتے ہو سنتے بھی ہو اور تمہیں سننے کا ڈھنگ بھی ہے. ذرا مہربانی کرو محفل جشن میلاد مصطفیٰ ہے جشن عید میلاد النبی کی محفل ہے. مہربانی کرو ذرا اپنی زبانوں حرکت ہو سبحان اللہ کی سزاؤں کا بند کرو. پتھر کے ماٹے مار کے بھی ذرا مسکرا کے کہو سبحان اللہ. جشن کی محفل ہے نا تو جشن کی محفل میں پتھر کے ماٹے نہیں چنگا لگتا. ذرا مسکرا کے آپ کو سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سامنے محترم تلاوت کے کلام پاک کو سماعت فرمائی. میرا ایک اپنا ذوق ہے میرے معمول ہے کہ جب تلاوت کے کلام پاک کو دیے وہ مولا حسین کا ذکر کرنا. آپ کو ذرا سبحان اللہ. مولا حسین کے نام بول کے کہو ذرا سبحان اللہ. کیونکہ مت سوچ کہ ہر ایک تعلیم کو مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے. اللہ قاری صاحب مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے. ممکن ہی نہیں ہر باری کو قرآن سمجھ میں آ جائے. ارے مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے. ممکن ہی نہیں ہر باری کو قرآن سمجھ میں آ جائے. ممکن ہی نہیں ہر باری کو قرآن سمجھ میں آ جائے. کمبر مقداد پوزر امبار جیون بھر اے لوگو مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ میں آ جائے. مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ میں آ جائے. اور کبھی کبھی بھی راز محبت کا اے بلندر بھی کھولنا پہ جاتا ہے. یہ پکے پیر بھی رکھے ہزار باری اسے تھان کے کھولنا پہ جاتا ہے. یہ پہنچن واسطے یار تے وچ قدمہ یہ پہنچن واسطے یار تے وچ قدمہ یہ جسا ریت تے بولنا یہ پہ جاتا ہے. ناصری شاہ کہ سونے کا حکم ہو گئے انہیں سے کتے بھی بولنا پہ جاتا ہے. سبحان اللہ. قرآن سن کے بولو ذرا سبحان اللہ. اللہ پاک سلامت رکھے. اللہ پاک سلامت رکھے. چونکہ ظلم جتنا بھی تگڑا صحیح بغاوت کون ڈک سکتا ہے جدوں تک نام پنج بنتا. جدوں تک نام پنج بنتا سخاوت کون ڈک سکتا ہے. خضر وفا دے پیکر کبھی مجبور نہیں ہوتے. اس سارے نیزے تے چڑھ سکتا ہے. تلاوت کون ڈک سکتا ہے. خضر وفا دے پیکر کبھی مجبور نہیں ہوتے. اس سارے نیزے تے چڑھ سکتا ہے. تلاوت کون ڈک سکتا ہے. سارے نیزے تجھے تے جانا میرے دل زندگی کا چین ہے. تلاوت کا سننا خضر فرض عین ہے. جانا ہے میرے دل زندگی کا چین ہے. تلاوت کا سننا خضر فرض عین ہے. تلاوت کا قاعدہ تے کلیہ کا ہے. تلاوت کا قاعدہ تے کلیہ کا ہے. سنے خود خدا سنے خود خدا. 'Cause. 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 '
सुनत रवाई पढ़ रहा जी सरकार की बारगाह विच कबूल ही कबूल है। अभी वजह सुनो मेरे बाबे बैठे ने मैं तुम्हारे को मैं पढ़न लगा है जो शेख सादी रहमतुल्लाह ताला ने रुबाई लिखी ना रुबाई लिखी रुबाई का उसूल है 4 मिसरे होते हैं कि ये उसूल है 4 मिसरे होते हैं जो 3 मिसरे लिखे ना चौथा मिसरा नहीं पढ़ना अख लग गई मुकद्दर का सितारा जाग गया तो सुनैन के नाना बड़ी तवज्जो सामने होगा तो सुनैन करीमैन के नाना हुजूर के ख्वाब के अंदर तशरीफ ले आए फरमाया सादी परेशान क्यों है हाथ बंद कर दी कि सोने थोड़ी बारगाह में जो लिखना चाहे मुकम्मल नहीं कर सकिया ना अपने वक्तां ते नाज करो मिसरा पढ़ना जरा मेरी सरकार ने अपनी जुबान मुकद्दसा को खुद इरशाद फरमाया है मेरी सरकार फरमाने ने सादी सानू भी तो सुना कितना सोना समा होगा जब मैं तो हाथ मुखड़ा सामने होगा बंदाए दिया जुल्फां सामने होंगियां अरम नशा का सीना सामने होगा जब दुनिया में गोरे गोरे हाथ सामने होंगे पर फजर की पेशानी सामने होगी यासीन के प्यारे प्यारे शेर सामने होंगे शेख सादी हाथ बंद के अर्ज करते हैं अदाकार में नाम है अब मैं देखूं वो मिसरा कोई जुबान खामोश ना रहे तो सरकार ने अपनी जुबान मुकद्दसा से खुद निशान फरमाया है शेख सादी हाथ बंद के अर्ज करते हैं अदाकार में नाम है कमाने ही कैसे बंद जावे जमाने ही हसुनत जमीलो खिसारे ही सादी सादी खामोश हो जाते हैं हसनैन के नाना तरफ फरमाते हैं सादी कहता क्यों नहीं सल्लू अलैहि सल्लू अलैहि बड़े बड़े का सल्लू अलैहि मेरे ख्याल में जितने भी लफ्ज़ सोचे हैं साथी आएंगे ताकि मैं उनके मुताबिक करके चला उनकी मेहरबानी माशाअल्लाह जी साड़ी बड़ी खुशनसीबी हजरत की बरायान हजरत बाबा जी मियां शहीद बादशाह सरकार नबी नशीन मेरे मुल्क मकाम सरकार सूफी बासुफा बाबा जी सूफी मुराद अली साहब आपकी महफिल बात को रोने बड़े जनाब तशरीफ ले आते खुश आमदीद कहते हैं सामने मोहतरम माशाअल्लाह जी साड़ी बड़ी बुलंद वक्त की है रसूलों की ज़ियारत करनी बड़ी ऊंचे आस्थान में बड़ी ऊंचे दरगाह है जेड़े गद्दी मशीन में साढ़े को तशरीफ ले आए बाबा जी सूफी मुराद अली साहब आपने इस बिहार को पूरा मशहूर जनाब को तशरीफ ले आते खुश आमदीद भी कहने हैं मुबारकबाद भी पेश करने हैं सरकार के बुलावे थे सरकार की तरफ से बात करते तशरीफ ले आए और जितों जितों चल के मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों तशरीफ ले आए हो ना असी आखे आए नहीं थे हाँ मैं भी सत्यारा शरीफ को चले आ मैं क्या उस समय में टेलीफोन भी किया होगा लेकिन असी आखे आए नहीं क्योंकि अभी यार का एहसान उठाया नहीं जाता हमसे ये सर तार तार पे चुकाया नहीं जाता अरे आते हैं वही जिनको मेरी सरकार बुलाते हैं और ऐरे गहरे को महफिल में बुलाया नहीं जाता और ऐरे गहरे को महफिल में बुलाया नहीं जाता मेरे भाई को गंदा वाले सरकार में से कभी महफिल में बैठे हो मेरे ख्याल में जितने भी लफ्ज़ सोचे हैं आका के निशान तेरे मर्तबे से सभी छटे हैं और मेरी अकल के निशान का अहाता न कर सकी न जाने लोग तुझे कैसे सोच लेते हैं उस रहमत आलम का कसीदा उस रहमत आलम का कसीदा कब कैसे जो लहरे अनायात भी है अपने करम भी क्या नजर करूं उनके लिए जिनकी सलामी सजदे में है अल्फाज भी सजदे में है अल्फाज भी सतरे की कलम भी चेहरा है के वाले आलम का सहीफा और मैं सरकार की नाशरी पढ़ रहा हूं जी मेहरबानी सुभान अल्लाह कहिए सुभान अल्लाह चेहरा है बददुआ बंद नहीं लेता सदा मेरे भाई शहबाज साहब ने पढ़ा कि आप इकराम पाक की चेहरा है के वाले आलम का सहीफा आंखें हैं कि बहरैन तकद्दस की नगी है मेरे आका का आप बोलोगे मेरे भाई
اس سے بڑا کلام کہاں سے لے کے آؤں؟ قرآن کی مقدس کلمات پڑھ رہا ہوں. چہرہ ہے جن والے تو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس سے لگی ہیں، ماتھا ہے جب وحدت کی تجلی کا برگ ہے، عارض ہے قرآن فجر کی آیت کی امی ہے، یسوع ہے کہ بدلین کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں. آپ میرے آقا کا کہتا ہے کہ نبوت کے خط و خال کا معیار بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، باتیں ہیں کہ طوبیٰ کی چٹکتی ہوئی کلیاں. باتیں ہیں کہ طوبیٰ کی چٹکتی ہوئی کلیاں. لہجہ ہے کہ یزدان کی زبان بول رہا ہے، لہجہ ہے کہ یزدان کی زبان بول رہا ہے. خطبے ہے کہ سامن کے امنڈے ہوئے دریا، قرآن ہے کہ اسرائیل جہاں بول رہی ہے، قرآن ہے کہ اسرائیل جہاں بول رہی ہے. اور رنگ سلیمان تیری نالین کا کاٹا، اے جہاز وسیفہ تیری بکھری ہوئی اس نے جذبہ کا. حضرت موسیٰ اپنا ہاتھ دیتے ہیں نا تو وہ چمکنے لگتا ہے. اس نے جذبہ کا تیری دہلیز کی خیرات کونین کی سجدہ تیرے آرائش بے سور. کونین کی سجدہ تیرے آرائش بے سور. کیا نظر کروں ان کے لیے جن کی سلامیں سجدے میں ہے الفاظ کی صدرے کی قلم بھی. سلامت اللہ سجدے میں ہے الفاظ کی صدرے کی قلم بھی. تشریف لاتے ہیں تشریف لاتے ہیں ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. جی ٹھیک ہے وہاں دیکھ لو نہیں ساتھی ہے کیا پڑھنا 2 4 5 10 منٹ پڑھنا انہیں مسئلہ کو نہیں. چلو مثلا مہمان پڑھتا ہے نا علاقے کلام پاک کے پڑھنا قائمہ لائن آج شریف قائمہ لائن تاکہ پروگرام ابھی چلے. اب بہرحال یہ ابھی مسئلہ نہیں 2 4 5 10 15 گھنٹے پڑھنا مجھے مسئلہ نہیں. اس میں پڑھنا بہت دیا ہو سکتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ایسا چھوٹے گئے بھائی بڑے خوبصورت انداز سے تلاوتی کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. کیونکہ وارفانا اللہ کا ذکر رکھتا ہے. بریلی کے بابا فرماتے ہیں وارفانا اللہ کا ذکر رکھتا ہے سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا. میرے بھائی ایک گل ذہن وچ رکھیا جے میرے بزرگاں کولوں میں داد لینی ہے بزرگاں کولوں دعاواں لینیاں نے. نوجواناں نوں عرض کرنا چاہنا مت سمجھو مت ہے گل ذہن وچ رکھیا جے کہ اسی سرکار کا ذکر کرنا کہ ذکر بلند ہونا. نا نا ایسا نہیں بلکہ ہے کہ اسی سرکار کا ذکر کرنا کہ رب تعالیٰ ساڈا بہت بلند کر دے گا. سونے پیارے محبوب آقا کا ذکر کہ وہ ذکر ہے بابا جی وہ ذکر ہے کہ رب تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں. تو ساتھ تلاوتی کلام پاک سنی کہ وارفعنا لا کا ذکر بریلی کے بابا کی ترجمانی اثر کرتے تھے کہ وارفعنا لا کا ذکر رکھتا ہے سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا. آقا بول ہے بھالا تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا.
ذکر ساڑھیاں آوازاں دا محتاج نہیں بس سونے دا ذکر بلند کریں گے اے وہ ذکر ہے کہ رب تعالیٰ اس ذکر کو بلند فرما رہے ہیں کیونکہ جتھے جتھے تیرے سونے رب دا ذکر ہوتا ہے رب تعالیٰ نے اپنے نال یا اپنے پیارے محبوب دے ذکر کو بلند فرما چھڑیا ہے پروانا دا ذکر کا ہے سایہ کچھ بار ذکر اونچا ہے تیرا ذرا ذوق لو جھوم کے مسکرا کے جشن کی محفل میں مسکرا کے بولو سبحان اللہ میں کہ مسکرا کے دو پتھر کو باٹ لا کے دو سبحان اللہ پروانا دا ذکر کا ہے سایہ کچھ بار ذکر اونچا ہے تیرا آقا بلند ہے بالا تیرا مٹ گئے مٹنے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا ناطق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے محترم محافظ صاحبان کی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر چھٹو کنا چدلا کھڑی چھٹو مہربانی کرو نعرہ سنو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ سلام رب تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سرکار کی آمد سرکار کی آمد حضور کی آمد حضور کی آمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سب کو مل کر ساتھ مل کر پڑھنے دیئے صلی اللہ علیہ یا
انسان مدینے میں رہے سب دن کر لیجیے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بلکہ سرکار کا سرکار کا میں بات کرنا چاہتا ہے مل کر پڑھ لیں بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا بڑا دوسرا شعر یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کون سی بات کہ زندہ رہنا ہو تو کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا بڑے سیکٹر بڑا دوسرا شعر آپ نے لکھا یوں ادا کرتے ہیں یوں ادا کرتے ہیں اوشاق محبت کی نواز حاجیو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو وہ کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو یوں ادا کرتے ہیں اوشاق محبت کی نماز کیسے بات کرتے تھے آج کے رسول کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے مجھ خطا ماشاءاللہ سبحان اللہ محترم فیصلے بڑے دوسرے انداز سے خالدی پیش کر رہے تھے سرکار کی باتیں محبت میں اپنی محبتوں کا خیال پیش کر رہے تھے مہمانان ذیشان اہلیان قوم اہلیان علاقہ قافلے پاک کا حسن کر رہے ہیں آنے والے امامی معززین کو تشریف لانے میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں آپ سرکار مدینہ کے مہمان ہیں اس لیے میرے لیے قابل سخت احترام ہے سامعین محترم میری سرکار کی اولاد باسعادت کی مقدس گھڑیوں میں میں اور آپ احباب یہاں پہ سرکار کی محفل میں حاضر ہیں یہ یقین رکھیں بلکہ یقیناً ہم یہی یقین لے کے آئے ہیں یہی ایمان لے کے آئے ہیں کہ سرکار جو کچھ بھی کائنات میں جس کو بھی ملا ہے وہ سرکار کی نالہ پاک کا صدقہ ملا ہے بھائی مہربانی کرو آپ توجہ ہاتھ ذرا گل کرنے والا گل کرے نا میں کہتا نہ بولو کم سامنے دیکھو کناں وچ گلاں نہ کرو سرکار
سرکار نے ذکر ہے مقدس گھڑیاں نے ویسے بھی اس مسجد میں چلا دے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں سرکار نے ذکر کی محفل پاک سجی ہے جیسے میلاد مصطفیٰ کی محفل پاک ہے اور پھر بندہ اپنی کلام میں لگا رہے اس سے ٹائم گزارنے میں بھی مناسب نہیں لگتا. میں اکثر ایک جملہ کہنا ہوں نا کہ پوری کائنات کے اندر جنوں جو کچھ ملیا جنوں جو کچھ ملیا دنیاوی لحاظ علمی لحاظ جو بھی حفظ و برات جنوں جو کچھ بھی ملیا سرکار نے جوڑے کا صدقہ کیونکہ صبح جلتا ہے شام جلتا ہے صبح جلتا ہے شام جلتا ہے صدقے محمد کے میرا کام چلتا ہے. ہاں جنا جنا کا چلتا ہے کامیاب سبحان اللہ ہاتھ بلند کرو میں چاہتا ہوں اس نے پڑھنے میں صبح جلتا ہے شام چلتا ہے صدقے محمد کے میرا کام چلتا ہے. ارے صدقے محمد کے میرا کام چلتا ہے. رہ گئے قبر کے سوال و جواب ارے رہ گئے قبر کے سوال و جواب قبر میں بس میرے آقا کا نام چلتا ہے. ارے صبح چلتا ہے شام چلتا ہے صدقے محمد کے میرا کام چلتا ہے. رہ گئے قبر کے سوال و جواب قبر میں بس میرے آقا کا نام چلتا ہے. ارے قبر میں بس میرے آقا کا نام چلتا ہے. ہم کو رحمان سے جو ملا اس محمد کی کیا بات ہے. ہم کو رحمان سے جو ملا اور شکر ادا کریے. ہاتھ بلند کرو میرے بھائی. ہم کو رحمان سے جو ملا اس محمد کی کیا بات ہے. ہم کو رحمان سے جو ملا اس محمد کی کیا بات ہے. جن کے بھائی علی مرتضیٰ جن کے بھائی علی مرتضیٰ اس محمد کی کیا بات ہے. بڑی مہربانی سے ایک سے ذرا ہاتھ بلند ہو. بڑی مہربانی ہم کو رحمان سے جو ملا تو سیاح بندہ اتنے آ جائے بچوں پیچھے کر تو سیاح ایک اتنے آ ہی جائے. آج میرے کو کچھ نہیں ویسے ہی آ کے بہ جاؤ کچھ نہیں کرنا مہربانی کرو. بڑا خوبصورت شاید میں آپ کے گاؤں میں یہ بیٹھ کر تھوڑا بڑا ہوں. ہم کو رحمان سے جو ملا اس محمد کی کیا بات ہے. بابا جی پوری سمجھ آئے تھے ایک بار سبحان اللہ کی داد کیا مانا. رحمان سے جو ملا اس محمد کی کیا بات ہے. جن کے بھائی علی مرتضیٰ جن کے بھائی علی مرتضیٰ اس محمد کی کیا بات ہے. ارے جو محفل حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا. اگر علی کے بیٹے اجازت نہیں دیتے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا. ارے جن کے بھائی علی مرتضیٰ اس محمد کی کیا بات ہے. جن کے بھائی علی مرتضیٰ اس محمد کی کیا بات ہے. لوگ آئے بہت ڈھونڈنے آخر کار سب تھک گئے. لوگ آئے بہت ڈھونڈنے آخر کار سب تھک گئے. جن کا سایہ نہیں مل سکا اس محمد کی کیا بات ہے. ارے جن کا سایہ نہیں مل سکا اس محمد کی کیا بات ہے. دور پر جائیں موسیٰ تو کیا کہ نبی ہیں الگ شان کے. ارے دور پر جائیں موسیٰ تو کیا کہ نبی ہیں الگ شان کے. عرش پر جو خدا سے ملا عرش پر جو خدا سے ملا اس محمد کی کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اس محمد کی کیا بات ہے. ارے دور پر جائیں موسیٰ تو کیا کہ نبی ہیں الگ شان پہ. عرش پر جو خدا سے ملا اس محمد کی کیا بات ہے. سیدہ آمنہ جن کی ماں بس جلدی سے اپنی مقابت کی جان
आमिना जिनकी माँ जिनकी ज़ौजा खदीजा हुई। अखबार जानते हैं, जब मैं पढ़ता हूँ तो यहाँ पे आके मेरा ज़ौक़ की जो इंतहा होती है। सैयदा सैयदा आमिना जिनकी माँ जिनकी ज़ौजा खदीजा हुई, जिनकी बेटी हुई फातिमा, अरे जिनकी बेटी हुई फातिमा, उस मोहम्मद की क्या बात है। सैयदा आमिना जिनकी माँ जिनकी ज़ौजा खदीजा हुई, जिनकी बेटी हुई फातिमा, उस मोहम्मद की क्या बात है। तुमने सोचे भी कोई किस तरह रुतबे बदल दे। इलाज शरीफ का जुमला कहना चाहना, किसी के घर अरबी तारीख उठा के देखो, किसी के घर बेटी पैदा होती ना, उन्हें जिंदा ही कब्र में छोड़ देता जाता है। मेरे बुजुर्ग बैठे ने, खुदा की कसम मेरा दिल करता बंदा हाथ जुम्मा क्यों। मेरी सरकार इबरात के बाद सादत तो पहले जब माँ बाप बूढ़े हो जाते सन ना, मैं बुजुर्गों की नजर एक दूसरा करना चाहना, घराने च बैठियां माँ करता मेरे मामा भैना बेटियां बैठियां ने, बेटियां की नजर एक दूसरा करना चाहना। अगर कोई माँ बाप बूढ़े हो जाते दस्तूर की सी अलबदा उन्होंने मंडियां में ले जाके जानवरों की तरह बेचा जा रहा सी। और नौजवानों मुकद्दरा वाले हो, मेरी सरकार ने फरमाया माँ बाप के जेल में प्यार नाल एक बार देखे रब्बे ताला मकबूल हज दा सवाब अदा फरमा देंगे। मकबूल हज दा सवाब इसको बड़ा मिलाद और शिरकी है। ਅਸੀਂ अपने बाबे की इज्जत कर रहे हैं, अपनी मामा की इज्जत कर रहे हैं, अपनी बेटियों की इज्जत कर रहे हैं। मेरी सरकार तशरीफ फरमा होंगे जमाने वाले ने दस दिता, मेरे भाई बड़ी तवज्जो चाहांगा, जमाने वाले ने दस दिता। अरब वाले की करते सन बाबा जी, अपनी बेटियों को जिंदा कब्र में सुट देते सन। सरकार तशरीफ फरमा होंगे, आपकी प्यारी बेटी सैयदा कायनात बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ ले आई ना। पता नहीं कदों तुसी बोलना है, कदों अपनी तवज्जो मेरे बारे करनी है, बड़ी तवज्जो चाहांगा। अगर सरकार की बेटी तशरीफ फरमा होंगी ना, लजपाल आका तशरीफ लाते खड़े होकर अपने बाबा जानी का इस्तकबाल करती हैं। और जदों लजपाल आका तशरीफ फरमा होंगे, सैयदा कायनात हुसनैन करीमैन की अम्मा सैयदा ज़हरा बतूल सलामुल्लाह अलैहा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ ले आंदियां। लजपाल आका जिन्हां वास्ते पूरी कायनात खड़ी हो जाती है, कायनात का जर्रा जर्रा खड़े होकर इस्तकबाल करता है। शबे मेराज 1,24,000 अंबिया किराम खड़े होकर इस्तकबाल कर रहे थे, हूरो गिलमान इस्तकबाल कर रहे थे। कायनात का जर्रा जर्रा मेरे नबी का खड़े होकर इस्तकबाल करता है। वो है लजपाल आका जब वो प्यारी बेटी सैयदा कायनात बीबी फातिमा ज़हरा तशरीफ ले आंदियां ने, खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तकबाल कर रहे थे। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ लजपाल आका। मैं एक शेर कहना शुरू किया, उसके बाद हदीस से बात सुनो। पहले आखिर में मास्टर में फाके बुलेटा बताया, पता नहीं किसको लेके आ गया। मेरी सरकार से सारे की कहना बाबा, मेरी सरकार असी की कहने हैं कि या रसूल अल्लाह तुहाडे तो साडे मां बाप कुर्बान। पूरी तवज्जो चाहांगा, या रसूल अल्लाह अली भाई असी की कहने कि या रसूल अल्लाह तुहाडे तो साडे मां बाप कुर्बान। मैं कुर्बान जावां, लजपाल आका कुर्बान है मेरी प्यारी बेटी फातिमा, तेरे तो मेरे मां बाप कुर्बान। सोचे भी कोई किस तरह रुतबे बतूल दे, मालिक ने दो जहान दे, बच्चे बतूल दे, कुर्बान कायनात हो जाती सी हो। कहते सीधा तो हुजूर में सदके बतूल दे, कहते सीधा तो हुजूर में सदके बतूल दे। सैयदा आमिना जिनकी माँ जिनकी ज़ौजा खदीजा हुई, जिनकी बेटी हुई फातिमा, जिनकी बेटी हुई फातिमा, उस मोहम्मद की क्या बात है, उस मोहम्मद की क्या बात है। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। मेरे भाई अब्दुल्लाह शेख साहब जिन्हां दा खुसूसी खिलाफत किया साहब आले नबी और आदि अली चौदस्तान रिसालत महदी का निगरान बंदर पाक के वक्त बेकुल शहजादा रसूल बोले शहजादा खदा आलम नबी फादल शहंशाह खिलाफत ताजदार मदीना खदावत हजरत गुलाम साहिबजादा पीर सैयद शाहिद हुसैन करदनी शाह साहब आप तशरीफ ला चुके हैं, करीब हो चुके हैं। तो इंशाअल्लाह आपका खिताब जब जैसा होगा जो भी पढ़ने वाले आपकी तरतीब है, जैसे भी आप मुझे गाइडलाइन उसके मुताबिक प्रोग्राम को चलाएं।
گے تشریف فرمائے ہیں فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا قاری محمد سامن شہزاد صاحب آپ تشریف لائے ہیں اپنے کتاب سے نوازیں گے اور ماشاءاللہ آثار بتاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں آثار بتاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں لگتا ہے جو ہلچل ہے وہ بتا رہی ہے کہ قدیم پاکستان شہنشاہ کتاب آل نبی قرآن نبی چمرسانی رسالت محمدی علی بلانے بندر پاک مفتدور شہزاد رسول ولد رسل نحرا تاجدار اقلیم کتابت قدیم اہل سنت قدیم اہل سنت حضرت النام صاحبزادہ یہ سید شاہد حسین ربیتی شاہ صاحبان اللہ سبحانہ وتعالی آپ میں اپنی بات کا حسن بن چکے میں زینت بن چکے الحمدللہ ان کے ساتھ ہی ساتھ شیران اسلام پاکستان کے عظیم وجہ منفور نظر غلام حضرت مفکر اسلام سیدی فاسنہ جی میرے شیخ کریم حضور قبلہ پروفیسر محمد حسین ناصر صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ کے منفور نظر غلام پیکر اجزو بیاس وقت مقام عزتماب وقرم قلاب صاحبزادہ قاری افتخار احمد مملوک آسفی صاحب دامت کربار کھولالیا آپ بھی محفل بات کا حسن بنے ملک پاکستان کی عظیم اور حسین آواز ناکمی کو دنیا کے بہت بڑا نام منظور نظر غلام حضور مفکر اسلام علیہ رحمہ میری مراد ہے حافظ عبدالرزاق فیض صاحب آپ بھی محفل بات میں جب افروز ہوئے اور آپ کے ساتھ ہی ساتھ قادر نوجوان عالم نبی قادر جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد آسن لطیف صاحب دیگر کشاکر مصطفیٰ میری سرکار کے دیوانے محفل بات میں جلوہ افروز ہوئے آنے والے تمامی وزدین کو تشریف لانے میں خوشام دن بھی کہتا ہوں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ سرکار کے مقابلے میں لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے کرتے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت فدا کا یا رسول اللہ فدا کا یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے کرتے وقت ماں کا حسن بنے شیران اسلام کے عظیم مجاہدین آپ بھی محفل بات میں تشریف فرما ہے غلامی بادشاہ تشریف فرما ہے وہ سب تشریف لا چکے ہیں آپ سے میں آرڈر دوں گا جیسے مجھے حکم ہے اس کے مطابق ہم پروگرام کو اطلاعیں محترم جناب بھائی محمد سام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سر مل کے پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
ارشاد نواز شریف نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ محنت پانا دل لگی ہاں میرے کو غم پرے رہ دے۔ محنت پانا دل لگی ہاں میرے کو غم پرے رہ دے۔ میری آسان امیداں دے سزا بھولے ہرے رہ دے۔ خیال یار دے بچ بس تیرے نام میں دل آتی۔ خیال یار دے بچ بس تیرے نام میں دل آتی۔ میرے دل بچ سجن بسدا میرے دل ٹھہرے ماشاءاللہ جی سبحان اللہ۔ یہ تو محترم جناب بھائی محمد سامر شہزاد صاحب انتہائی ادب سے عرضگزار تشریف لاتے ہیں۔ محترم مقام فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا قاری محمد احسن ندوی صاحب آپ تشریف لائیں اور مخصوص وقت میں مخصوص انداز میں اپنے رسالت عالیہ سے نوازیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، فیضان حضور مفکر اسلام، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، اللہ شاہ صاحب تشریف لائے آپ نے صرف نعت شریف دے دو اشعار کے ایک آیت کا ترجمہ اس بات انشاءاللہ میں یاد کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ و مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نام پڑھ دو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تیرے روزے دے آواں میں مدینے وچ رہن والیا، تیرے روزے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام بیٹھے ہو، حضور دے نال پیار کرن والے ہو، محبت دے نال میرے نبی دی نال پڑھ لو، کل قیامت دے دیہاڑے پتہ چل جانا ہے رب کائنات نے نبی کے ذکر دا مول کی پایا۔ محبت دے نال تیرے روزے دے آواں میں مدینے وچ رہن والیا، تیرے روزے
قرآن کریم کے اندر جتنے کتنے کی لفظ کل آ جاوے یہ مطلب ہوتا ہے کہ رب کریم اپنے محبوب کہہ دیا ہے کہ اے محبوب گل تے میری ہے، گل تے میری ہے، لیکن تو انہاں لوکاں نوں کہہ دے کل اے محبوب انہاں لوکاں نوں کہہ دیو ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا جڑا اللہ دی محبت دا دعوے دار ہے، جڑا رب کریم دے نال محبت کرنا چاہندا ہے کرے گی، فرمایا فتبعونی، فرمایا میرے محبوب کی اتباع کرے۔ عزیزاں نے گرامی محبت ایسا اللہ دے نال کرنی ہے، لیکن رب کریم فرما رہا ہے جڑا میری محبت دا دعوے دار ہے وہ میرے محبوب کی اتباع کرے، میرے محبوب کی پیروی کرے، اللہ کی بارگاہ دے اندر کریے یا باری تعالیٰ اسی تے تیری محبت کی گل پہ کرنے ہاں، اسی تے تیرے نال محبت کرنا چاہنے ہاں، لیکن تم فرما رہے ہیں فتبعونی، میرے محبوب دے نال محبت کرو۔ مولا اگر اسی تیرے محبوب دے نال محبت کریں گے پھر سانو کی ملے گا؟ رب کریم فرماندا ہے فتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا تساں میرے نال محبت کرنا چاہیے، تسی میرے نال محبت کرنا چاہیے، میں تانوں حکم فرمایا فتبعونی، میرے محبوب دے نال محبت کرو، فرمایا جدوں تسی میرے محبوب دے نال محبت کرو گے، فرمایا پہلا تے تسی ارادہ کیتا سی کہ اسی کائنات دے رب دے نال محبت کرنی ہے، لیکن جدوں تسی میرے محبوب دے نال محبت کرو گے میں کائنات دا رب ہو کے تہاڈے نال بڑی محبت بڑی محبت فرماواں گا۔ عزیزاں نے گرامی بندیاں نے اج جنت جنت کی رٹ لائی ہوئی ہے کہ میں بھی جنت کے اندر جانا ہے، میں بھی جنت کے اندر جانا ہے، یہ گل ذہن کے اندر رکھیا جائے اگر جنت کے اندر جانا ہے تو پھر حضور کی محبت بھی ضروری ہے، حضور دے صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے، حضور دے اہل بیت پاک کی محبت بھی ضروری ہے۔ عزیزاں نے گرامی حضور دے صحابہ کی محبت کی بھی جاگ لانی پوے گی، حضور دے اہل بیت پاک کی محبت کی بھی جاگ لانی تے ایک جاگ والی گل میں نے کیتی ہے علی دے پتر نے، محبت دے نال کو سبحان اللہ۔ حضرات حضرت سلطان محبوب کو کے فرماتے نے تسبیح پھری تے تیرا دل
حکیم آپ کی بارگاہ کے اندر ایک یہودی آیا تے آ کے کیتی کہ اے علی میں تہاڈیاں ساری گلاں سمجھ آندیاں لیکن ایک گل سمجھ دے تک نہیں آئی. آپ نے فرمایا کیڑی گل سمجھ دے اندر نہیں آئی. عرض کرتا کیا ہے علی رب کائنات نے قرآن کے اندر فرمایا کہ تم تحبون اللہ فاتبعونی. فرمایا اگر تسی میری محبت کے دعوے دار کے میرے محبوب کے نال محبت کرو. رب کریم نے پہلے اپنے محبوب کے نال محبت کرنے کا ارشاد فرمایا ہے. لیکن جدوں تسی کلمہ پڑھ دے گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جدوں کلمہ پڑھ دے گے کلمے کے اندر کہ رب کائنات نے پہلے اپنا ذکر بیان فرمایا ہے, بعد وچوں اپنے محبوب کا نام رکھا ہے. یہ میری گل سمجھ کے اندر نہیں آئی. علی تے پھر علی سن دینا نے گرامی حضرت علی پاک آپ نے فرمایا اچھا اس گل کی سمجھ نہیں آئی. آپ نے فرمایا بڑا ہی خوبصورت جواب ارشاد فرمایا. بس جواب عرض کر کے میری حاضری مکمل ہے. عزیزاں نے گرامی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے فرمایا رب کائنات نے کلمے کے اندر اپنا ذکر پہلا کیوں رکھا ہے, محبوب دا بعد جو کیوں رکھا ہے. تیرا اے سوال ہے عرض کرتا ہے جی حضور بالکل میرا اے سوال ہے. عزیزاں نے گرامی حضرت علی پاک فرمایا جدوں کوئی غیر مسلم بندہ جدوں کوئی کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہے نا تے او دی زبان ہوندی ہے پلید, او دا جسم ہوندا ہے پلید. رب کائنات نے اپنا نام پہلا اس وجہ سے رکھا فرمایا کہ جدوں بندہ کلمہ پڑھے گا پہلے رب کائنات کا نام لے کے اپنی زبان کرے گا پاک, پھر اپنی اس پاک زبان کے نال او بندہ حضور کا نام اپنی زبان تے لے کے آئے. یہ سمجھا کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کا نام بعد چ رکھا ہے. کوئی کافر بندہ پلید زبان کے نال میرے نبی کا نام نہ لے. اس واسطے جیتا نے گرامی حضور کی محبت بھی ضروری ہے, حضور کی اہل بیت پاک حضور کے صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے. اج کل اسی دنیا داراں نے محبت لائی ہے, دنیا داراں دے نال محبت لان کا فائدہ کوئی نہیں. اللہ نے گرامی دنیا دار کی کرتے ہیں بندہ مر جاتا ہے جنازہ پڑھن والے آستے آتے ہیں 4 تکبیر نماز جنازہ فرض اٹھایا پیچھے اس امام کے جدھر نو جاندا ہے جانتے ہیں. اللہ نے گرامی پتہ کوئی نہیں حالانکہ جنازہ تو آندا کوئی نہیں, جنازہ پڑھن واسطے آیا ہے. اس واسطے اللہ نے گرامی دنیا داراں کی محبت جڑی ہے پوری رہ جاتی ہے تے یہ جھوٹی محبت ہے. محبت کرنی ہے کہ حضور دے نال محبت کرو, حضور دی اہل بیت پاک دے نال محبت کرو, حضور دے صحابہ دے نال محبت کرو. رب تعالی دی قسم ہے کل قیامت دے دیہڑے پتہ چل جانا رب کائنات نے دا مول کی پایا ہے. ماشاءاللہ جی ایسا محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد آصف نبی صاحب کے بڑے خوبصورت انداز سے اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. بار دیگر بلا تاخیر انتہائی ادب سے البلاد ملک پاکستان کی عظیم اور حسین آواز بڑے معروف اور مصروف صنعتان منظور غلام حضور کو فخر اسلام علیہ رحمہ شیران اسلام پاکستان کے عظیم مجاہد میرے مراد ہے تشریف لاتے ہیں مداح حبیب نبی محترم جناب حافظ عبدالرزاق فیض صاحب. آپ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز میں سرکار کی بارگاہ محبت میں نذرانے محبت پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. حافظ عبدالرزاق صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج دی بہار دی بدل کو مبارک ہو. الحمدللہ ان بہاروں دے وچ حضور دی آمد دا خوبصورت پھول جڑے ساڈے کول تشریف لے آئے ہیں اور بیلی بھی ہے تو یہ سانو پتہ ہے اس گل سے کہ حضور کی آس کے میں سانو اسی انہوں نے مگر لگے ہوئے ہیں تو ساڈے تے قدر رکھ رہے ہیں. مہربانی ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اور ممنون بھائی صاحب میرے برادر اصغر
मास्टर रफाकत साहिब, अल्लामा मोहम्मद आसन लतीफ़ साहिब और इस जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम जनाब अल्लामा मौलवी मोहम्मद अल्लाह रहम साहिब, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दीगर अफराद बड़े अजीम बाबा जी शहीद सरकार की दरगाह के अजीम जनाब तशरीफ फरमा ने। तुसी सारे कितने चंगे हो कि हुजूर का बिलाल सुनना आए हो। पढ़ने वाले पढ़ के टुट जाना है, लेकिन तुसी जस नाल सुनना है, किबला शाह साहब को सुनना है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे सुनने हैं। तो मैं मिलाद शरीफ के हवाले नाल ही बस चंद मिनट की हाज़री, उस तो बाद इंशाअल्लाह किबला शाह साहब का बयान है। सारे हज़रात मिल के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह दे विच हदीए दरूद सलाम का नजराना पेश करो। खुशबख्त ने सारे पिंड वाले, बिलखसूस वो हज़रात जिन्होंने वज़न सजाई है और मुबारकबाद के मुस्तहिक ने भाई अब्दुल वाहिद साहब, दीगर उन्होंने अहबाब साथी जिन्हें भी अल्लाह तमाम दियाँ इज़्ज़तां बुलंद फरमाए, मिल के हुजूर की बारगाह दे विच दरूद सलाम का नजराना पेश करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहब्बत नाल पढ़ना है, बरकत समझ के पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिही व अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा, अनवार का आलम क्या होगा जी, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम। नहीं मजा नहीं आया। हर कोई फिदा है बिन देखे जी, हर कोई फिदा है बिन देखे जी, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। कुदसी सजा शाह साहब तशरीफ फरमा होए तो मैं भी इन्हां दी मेहरबानी हत्थां च हत्थ दे के इन्हां दे नाल ते फरमाते रह गए। बड़ी देर तो बाद पुराने सज्जन इकट्ठे हुए ने ते मैं हुण उस हवाले नाल ही शेर सुनाण लगा जनाब नूं, जिहड़ा पुरानी यादां दे विच मतलब मैं जनाब नूं सुणांदे रहे हां कि कुदसी सजा के रहमतां दे हाल आ गए, कुदसी सजा के रहमतां दे हाल आ गए, कुदसी सजा के रहमतां दे हाल आ गए। खुशियाँ
Bring your monkey with you to higher.
جی مل کے بولیے سبحان اللہ. جنگل میں منگل آئے بڑا بڑا شعر ہے. دنیا وسان والی سرکار تشریف لے آئی ہے. جنگل میں منگل رحمت کے بعد، 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 ہر سمت چھائے الحمدللہ، ہر سمت چھائے الحمدللہ، ہر سمت چھائے الحمدللہ، قرآن لائے. اور یہ سیکنڈ لاسٹ شعر ہے اس نعت شریف کا. حضور کی شان کہ لاکھ والے، لاکھ والے، لاکھ والے، افلاک والے، لاکھ والے، افلاک والے، لاکھ والے، افلاک والے، دنیا میں آئے الحمدللہ، دنیا میں آئے الحمدللہ، دنیا میں آئے الحمدللہ، قرآن لائے الحمدللہ. اور مرشد کے صدقے، مرشد کے صدقے مولا سے مانگے، مرشد کے صدقے مولا سے مانگے، آسی بھی آئے الحمدللہ، آسی بھی آئے الحمدللہ، قرآن لائے الحمدللہ، سرکار لائے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی. یہ تھے حضور نظر غلام حضور مفکر اسلام علیہ الرحمن حافظ عبدالرزاق صاحب فیض پورن والے بڑے خوبصورت انداز سے اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. اور اسی سیرت کے ساتھ شیخ کریم حضور کی ولایات حضور مفکر اسلام علیہ الرحمن کا خوبصورت جو کلام ہے وہ پیش کر رہے تھے. بیٹے رکھ دو، بیٹھ دو. تشریف فرما کے عالم کی اولاد علی چمرستان رسالت کی مانگی کری گرانے کا ایک الباغ مانگتے پور شہزاد رسول ہیرے دری قدر حضر شریعت خدیب پاکستان خاجدان اکریم خطابت شہنشاہ کتابت صاحبزادہ والا شان فرمودہ عوش ولایت صاحبزادہ پیر سید شاہد حسین تردیدی شاہ صاحب کی رفیع بادشاہ کا حکم ہے.
پوچھ رہے سن کہ قبلہ پیر صاحب کو پہلی حاضری ہے. میں کہنا کہ 25-26 سالہ دورے نقابت میں چلے کسی ایک خطیب نہ میں سب کو زیادہ پروگرام پڑھے تو کیا کرتے ہیں صاحب 20 پروگرام پڑھے. تیری نسل پاک میں نہ بچہ بچہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی پڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے دارا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب کا نور کا. صاحبزادہ اور شان صاحبزادہ پیر سید شاہد حسین کر دیجیے. شاہ صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین